اسرائیلی سرکار نے غزہ پٹی میں بجلی اور پانی کی آپورتی پوری طریقے سے بند کرنے کی یوجنا تیار کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اتری غزہ کے نواسیوں کو دشن کی اور دھکیلنے کی رણنیتی پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ قدم غزہ اور حماس پر ادھکتم دباؤ بنانے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ رویوار کو سنگھرش ویرام کے پہلے چرن کی سماپتی کے بعد اسرائیل نے غزہ میں راحت سامگری کی آپورتی کو پوری طریقے سے روک دیا تھا۔ یہ فیصلہ ایسے سمے میں آیا ہے جب رمضان کا پوتر مہینہ شروع ہو چکا ہے اور غزہ کے لوگ پہلے سے ہی بنیادی سویدھاؤں کی بھاری کمی سے جھونج رہے ہیں۔ حماس نے اسرائیل سے سنگھرش ویرام کے دوسرے چرن میں جانے کی مانگ کی تھی، جس میں یدھ کو پوری طرح سماپت کرنا، اسرائیلی سینا کی غزہ سے واپسی اور سبھی بندوں کی رہائی شامل ہے۔ اس بیچ خان یونس میں اسرائیلی گولہ باری میں کم سے کم 5 لوگوں کی موت ہو گئی اور 21 لوگوں گھائل ہو گئے۔ حالانکہ اسرائیل نے آدھکارک طور پر سنگھرش ویرام کی گھوشنا کی تھی، لیکن تب سے لگاتار حملے ابھی بھی جاری ہیں۔ رویوار کو غزہ سٹی کے شجاعیہ علاقے، رفح کے پاس غزہ ایئرپورٹ چھیتر اور اتری غزہ کے بیت حنون میں بھی حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے وزت منتری بیزلیل اسمارٹرچ نے اس فیصلے کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلا قدم غزہ میں نرک کے دروازے کھولنے جیسا ہوگا اور جہاں پر گھاتک حملے ہوں گے۔ اس فیصلے کی انترراشٹریہ سطح پر آلوچنا ہو رہی ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز یعنی MSF نے اسے مانوی قانونوں کا النگھن بتایا اور کہا کہ مانوی سہایتا کو کبھی بھی یدھ کے ہتھیار کے روپ میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ میڈیکل اینڈ فار فلسطینینز یعنی MAP نے بھی اس فیصلے کو نشنس ساموہک دنڈ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ کے 2 ملین نواسیوں کے لیے سنکٹ کو اور گہرا کرے گا۔ سنگٹھن نے انترراشٹریہ سمودائے سے اسرائیل کے اس قدم پر کارروائی کرنے اور اس کی نندا کرنے کی پرزور اپیل کی ہے۔ MAP کے غزہ کے پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد الخطیب نے کہا کہ یہ مانوتا کے ساتھ ایک کرور مذاق اور دوہرے معنوں کا پرتیک ہے، جبکہ دنیا بس کھڑی دیکھ رہی ہے۔